چاہیں یہ بات ویڈیو بنا کوئی نہیں بولے گا بنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. صدر محترم، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، آپ کو نہایت کارآمد گفتگو سن چکے ہیں اور نہایت مفید گفتگو ابھی آپ کے سامنے اور آئے گی. درمیان میں جو ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے بس اس کی طرح سے چند منٹ میں میں آپ سے ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا. یہ واقعی بڑی حیرت کی اور خوشی کی اور سعادت کی بات تھی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ حفظ کا اتنا قدیم مدرسہ ہے اور اس کی جو بھی تاریخ سنی تو اس سے بہرحال خوشی بھی ہوئی اور ایک عجیب طرح کی کیفیت ہوئی. استقامت کے ساتھ قرآن پاک کی خدمت اور اس طرح سے خدمت اور ایسا شہرہ اور ایسی تاریخ، یہ واقعی صرف اور صرف اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کسی کا کوئی دخل اور کوئی کردار نہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی خدمت کے بھی بہت پہلو ہیں، قرآن پاک کے بہت سے پہلو ہیں، قرآن پاک کے بہت سے مطالبات ہیں اور ان میں سے ایک مطالبہ آپ پورا کر رہے ہیں یا آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کروا رہا ہے. آپ کو جو قرآن مجید یاد ہو رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی نوازش ہے. ورنہ قرآن پاک کلام الہی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسے یاد کر لے. آپ بہت مبارک ہیں، آپ کے بارے میں بے شمار فضائل آپ کو گنائے جاتے ہوں گے اور بتائے جاتے ہوں گے. مختلف علماء اکرام کی تقریروں میں آپ سنتے ہوں گے کہ حافظ کا یہ مرتبہ ہے، حافظ کا یہ درجہ ہے اور حافظ یوں ہے اور اس کے متعلقین کو یوں نوازا جائے گا اور اس کو عذاب سے یوں بچایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر مسلم. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو آپ یاد کر رہے ہیں اور یاد کر کے کل اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن میرے عزیزو، غور اس بات پر کرنا ہے کہ قرآن پاک کیسا حافظ چاہتا ہے. وہ جس بات پر آصف اندار صاحب نے اپنی گفتگو ختم کی وہی اصل ہے. قرآن پاک کیسا انسان چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا صاحب ایمان چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا مومن چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا داعی چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا عالم چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا والد چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا بچہ چاہتا ہے، کیسی اولاد چاہتی ہے، قرآن پاک کیسا پڑوسی چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا ذمہ دار چاہتا ہے، قرآن پاک کیسا معلم چاہتا ہے، کیسا استاد چاہتا ہے. اس پہلو سے غور کرنا یہ بہت اہم ہے اور یہ مدرسے کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے اور طلباء کی بھی ذمہ داری ہے. اساتذہ اپنی سطح پر سوچے، انتظامیہ اپنی سطح پر سوچے، طلباء اپنی سطح پر سوچیں اور یہیں سے طلباء کو رخ دیا جائے. یہ جو حفظ کے طلباء یہاں 700 750 موجود ہیں یا کم و بیش، اور جو یہاں سے 500 سے زائد طلباء نکلتے ہیں، یہ طلباء ایک ہدف طے کر کے، ایک ٹارگٹ طے کر کے، ایک مقصد طے کر کے زندگی کے مختلف میدانوں میں نکل جائیں، مختلف مراحل میں نکل جائیں اور اس حیثیت سے یہ پہچانے جائیں کہ یہ سمرا کے 2 صدیوں قدیم ادارے کے حافظ ہیں اور آج دنیا کے اس میدان میں، دنیا کے فلاں میدان میں اس مدرسے کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں صرف قرآن پاک حفظ نہیں کیا تھا بلکہ یہ وہاں سے قرآنی انسان بن کر کے نکلے تھے، بلکہ یہ وہاں سے قرآنی عالم بن کر کے نکلے تھے، بلکہ یہ وہاں سے قرآنی مصنف بن کے نکلے تھے.
بلکہ یہ وہاں سے قرآنی تاجر بن کر کے نکلے تھے، بلکہ یہ وہاں سے قرآنی پڑوسی بن کر کے نکلے تھے، بلکہ یہ وہاں سے قرآنی افسر بن کر کے نکلے تھے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا ایک کام ہے، ایک منزل ہے، اس منزل پر سارے فضائل ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کی خدمت کرنا، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا، یہ جتنی گفتگو تھی، خواہ اس سے پیشرو کی ہو یا میری ہو، یہ اصل ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کی، اور اسی حیثیت سے قرآن پاک کو آسان بنا کر کے اتارا گیا ہے، اسی حیثیت سے قرآن پاک کو آسان بنا کر کے اتارا گیا ہے اور عمل کا بار بار مطالعہ کیا گیا ہے۔ ایک حافظ، میں آخری بات کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں، ایک حافظ، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، ایک طرف اس کے لیے یہ بشارت ہے حدیث نبوی میں کہ اس کو عذاب سے بچا لے گا، قرآن مجید اس کے سینے میں موجود قرآن اس کو عذاب سے بچا لے گا، حدیث نبوی میں ایک طرف یہ بشارت ہے، لیکن وہ حافظ اپنی زندگی میں عمل صالح سے بہت دور ہے، ایمان بھی ہے اس کے پاس اور قرآن مجید بھی اس کے سینے میں محفوظ ہے، لیکن وہ حافظ عمل صالح سے بہت دور ہے، اس کے یہاں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اس کے یہاں سچ بولنے کا اہتمام نہیں ہے، اس کے یہاں طہارت کا اہتمام نہیں ہے، اس کے یہاں صفائی کا اہتمام نہیں ہے، اس کے یہاں امانت داری کا اہتمام نہیں ہے، اس کے یہاں معروفات کا اہتمام نہیں ہے، منکرات میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ قرآن مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو مومن ہوں گے اور جن کے ساتھ عمل صالح کا، جن کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو عمل صالح یہ قرآن کا مطالبہ ہے، قرآن نے کہیں ایک جگہ بھی حفظ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، قرآن نے کہیں ایک جگہ بھی حفظ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ الہی انتظام ہے۔ حفظ قرآن جو آپ کر رہے ہیں یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے اور اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے قرآن میں کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو اللہ جن وسائل سے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے ان میں ایک وسیلہ یہ آپ جو قرآن یاد کر رہے ہیں یہ بھی ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو ایک حرف بھی غلطی کر کے گزر جائے، کوئی ذرا سی بھی غلطی کرے گا فوراً چھوٹا سا 7 سال کا بچہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا، غلط کر کے جا رہا ہے۔ لیکن عمل کا مطالبہ قرآن مجید نے بار بار کیا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک قرآن مجید اسی لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اب جب آپ حفظ قرآن مکمل کریں گے تو اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوگا، اس مرحلے کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارے یہاں مدارس میں عام طور سے تربیت کے پہلو سے میں اکثر و بیشتر جہاں کہیں بھی جس سے گفتگو ہوتی ہے، ایک آدھ اساتذہ صرف اس کام کے لیے ہونے چاہیے جو طلبہ کی فکری اور شعوری طور پر تربیت کرے، جو طلبہ کے فکر کو، دماغ کو، سوچنے کی صلاحیت کو، ان کی اخلاقیات کو بہتر کرے۔ ان کے ذمہ کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، وہ اس حیثیت سے سب سے زیادہ ذمہ دار اور سب سے زیادہ اہم منصب ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جب تک آدمی مدرسے کے ماحول میں رہتا ہے تب تک بات کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس ماحول سے نکلتا ہے تو دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو یاد کرنا، یاد کرانا اور اس کی خدمت کرنا اور کرانا ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت مبارک فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قدیم اور تاریخی ادارے میں حاضری کا موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔